اور کائنات ہستی کی قسمتوں کو بام عروج تک پہنچا دیا۔ اللہ تعالیٰ اس کے شب و روز کی برکتیں ہر سنی مسلمان کو عطا فرمائے۔ اور ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ عطا کر رہا ہے۔ جب ہم پہلے جلسے کرتے تھے تو پہلے دن 25، 30، 100 آدمی ہوتے تھے، اور آج تو پہلے ہی دن سے مجمع بڑھ گیا، اور گلی گلی محلے محلے پروگرام ہو بھی رہے ہیں، وہ الگ ہے۔ اور میں ابھی سورت کے کئی علاقوں سے گزر کر آیا تو دیکھا ہر طرف سجے سجائے چوک، محلے اور گلیاں نظر آ رہی ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے دل محبت رسول سے روشن ہو چکے ہیں۔ لگتا ہے کہ اب پورا سورج سنی ہو گیا ہے۔ شاباش! یہ تمام خوشیوں کی مبارکباد آپ قبول فرمائیے، اور میں آپ کے لیے دعا کروں، آپ میرے لیے بھی دعا فرمائیں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق يرسله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعلماء ملته وأولياء أمته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يومئذ تحدث أخبارها صدق الله مولانا العظيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله يا حبيب الله يا نورا من نور الله۔ رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قیامت میں لوگوں پر 3 مقام میں بہت زیادہ پریشانی ہوگی۔ 3 جگہیں ایسی ہیں میدان محشر میں کہ لوگوں
پر اس وقت بہت زیادہ حیرانی اور پریشانی ہوگی، مصیبت اور خوف اور ڈر کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جبکہ میدان محشر میں پہنچیں گے، ایسے وقت میں سب کو سخت پیاس لگے گی، کہیں پانی کا انتظام نہیں ہوگا، تو اٹھتے ہی ایک تکلیف کا زبردست سامنا ہوگا۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالی جہاں میزان عمل قائم کرے گا، قرآن فرماتا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم قیامت کے دن انصاف کا ترازو قائم کریں گے۔ جیسے آپ اپنے یہاں دکانوں پر ترازو رکھتے ہیں اور اس میں چیزوں کو تولتے ہیں، ایسے ہی قیامت میں اللہ ایک ترازو قائم کرے گا جس میں آپ کی باتوں کو، آپ کے کاموں کو، آپ کی اچھائیوں کو، آپ کی برائیوں کو، سب کو تولا جائے گا۔ اس کو کہتے ہیں میزان عمل۔ جب عمل تولے جائیں گے اس وقت لوگوں پر بڑی الجھن ہوگی اور بڑا سخت اس وقت ان کے سامنے معاملہ ہوگا۔ اور تیسری جگہ وہ ہے جب پل صراط سے گزرنا ہوگا۔ پل صراط اس کو کہتے ہیں کہ جہنم پر اللہ نے ایک پل بنا رکھا ہے، اور اس پل سے جب آپ گزر کر اس طرف اس پار پہنچیں گے تب جنت کا دروازہ نظر آئے گا۔ ہر جنتی کو اور دوسرے لوگوں کو اس پل صراط سے گزرنا ہوگا۔ کچھ لوگ تو پیر رکھیں گے اور نیچے جہنم میں چلے جائیں گے، کچھ لوگ تھوڑی دور چلیں گے اور جہنم سے ایک آکڑا جیسے نکلے گا وہ ان کو پکڑ کر کے نیچے کھینچ لے جائے گا۔ اور جو لوگ مومن ہیں، مسلمان ہیں، وہ قدم رکھیں گے تو کچھ تو ایسے ہیں کہ جیسے نظر یہاں ہے اور آسمان پر اٹھاؤ تو پہنچ جاتی ہے، اتنی تیزی کے ساتھ اس پار سے اس پار پہنچ جائیں گے۔ چھوٹا سا پل نہیں ہوگا، کروڑوں میل کا لمبا چوڑا، لمبا ہوگا چوڑا نہیں ہوگا، بال جیسے باریک ہوگا۔ یہ تین مقام بڑے سخت ہیں۔ ایک صحابی آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت میں تو بڑا ہنگامہ ہوگا، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ ہوں گے سب وہاں جمع ہوں گے، بولو کتنی بھیڑ ہوگی؟ آپ تصور نہیں کر سکتے کہ کتنا بڑا مجمع ہوگا۔ خالی سورت کی پبلک کو ایک میدان میں جمع کر دو تو سورت کی آج آبادی کم سے کم 30، 35، 40 لاکھ تو ہوگی نا۔ 40-50 لاکھ اگر ایک میدان میں جمع ہوتے ہیں تو چلنے کی، پہچاننے کی گنجائش نہیں ہوتی ہے، اور آدمی اس میں بھٹک جاتا ہے تو اپنوں والوں سے ملنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ حاجیوں سے پوچھو، جب میدان عرفات میں مجمع ہوتا ہے تو 25-30 لاکھ ہوتے ہیں تو حالت خراب ہو جاتی ہے۔ وہاں 25-30 لاکھ نہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک جتنے ہیں، چاہے داڑھی والے ہوں، چاہے یہ والے ہوں، چاہے پینٹ شرٹ والے ہوں، چاہے ننگے گھومنے والے ہوں، سب وہاں پر ہوں گے۔ کتنا مجمع ہوگا، بہت بھیڑ بھاڑ ہوگی نا۔ ایسے وقت میں تمام لوگوں کو پل صراط سے گزرنا ہوگا۔ کوئی فوراً گرے گا اور کوئی پلک جھپکتے ہوئے نکل جائے گا،
کوئی آہستہ آہستہ چلے گا، جیسا عمل ہوگا ویسے ہی اس کی رفتار ہوگی. بھئی جیسا انجن ہوگا ویسے ہی تو گاڑی چلے گی. ٹریکٹر کا انجن کتنا زور سے اس کو آپ ایکسیلیٹر دباؤ، لیکن وہ اپنی اسپیڈ 20-25 کلومیٹر فی گھنٹے سے زیادہ نہیں چلے گا. اور کار 100-200 تک جاتی ہے، اور پلین اس کی اسپیڈ اور زیادہ ہے، اور راکٹ اس کی اسپیڈ اور زیادہ ہے. تو ہر انجن الگ الگ ہے. ایسے ہی تمہاری نیکیوں کا انجن جیسا ہوگا ویسے ہی پلسرات پر اسپیڈ ہوگی. تو سب لوگ اپنی اسپیڈ بڑھاؤ گے کہ نہیں بڑھاؤ گے؟ بڑھاؤ گے نا. تو اسپیڈ کیسے بڑھے گی؟ ایمان کا انجن مضبوط کرو اور اس میں عمل کا بالکل تازہ اور اول درجے کا پٹرول ڈالو. پٹرول جتنا اچھا رہے گا اسپیڈ بڑھے گی، انجن اتنا ہی بالکل اسموتھ چلے گا. اور ڈیزل ڈالا، ڈیزل میں اس میں مٹی کا تیل بھی ڈال دیا تو کیا پھٹ 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 کرے گا. تو اپنے عمل میں گناہ مت ڈالا کرو، نیک اور اچھے رہو. تمہارا جو ایندھن ہے وہ اتنا صاف ستھرا ہو کہ ایمان کے انجن میں جب تمہارے عمل کا صاف ایندھن ڈالا جائے اور پلسرات پر چلنا ہے، ایکسیلیٹر دبائے، یہاں تھے وہاں جنت میں پہنچ گئے. یہی کام کرو گے نا؟ ہاں. اور اسی کے لیے یہاں بلایا جاتا ہے. رانی تالاب والے آپ لوگوں کو اسی لیے بلائے ہیں تاکہ انجن کی اورالنگ ہو جائے. اگر کہیں کاربن آ جائے تو اس کو ٹھیک ٹھاک کر دیا جائے. سال میں ایک مرتبہ کم سے کم سروسنگ تو ہو جاتی ہے. یہ ایمان کا سروسنگ اسٹیشن ہے، سروس اسٹیشن ہے. یہ ہمارے محلے والے آپ لوگوں کو ایمانی انجن کی سروس کے لیے یہاں بلاتے ہیں. اور یہ علماء سروسنگ کرنے والے، کام کرنے والے ہیں. اور مصطفیٰ کی محبت کا پائپ لے کر پھر پھر مارتے ہیں تو اندر جتنا میل کچیل ہے وہ سب کا سب ختم ہو جاتا ہے. تو اچھی اسپیڈ ہونا چاہیے. تو میں کیا کہہ رہا تھا معلوم ہے؟ 3 جگہ بڑی پریشانی کی ہوگی. جب وہ اٹھے گا تب پیاس کی وجہ سے، اور جب اس کا عمل تولا جائے گا تو عمل کے تولنے میں، اور جب اس کے بعد پلسرات گزرنے کا معاملہ ہوگا، یہ سب جو ہوگا یہ یہاں مشکل ہوگی. اس لیے صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو اتنی بھیڑ میں کہاں تلاش کریں؟ تو سرکار اپنا پتہ بتاتے ہیں، ایڈریس بتاتے ہیں. تم کو ہر طرف گھومنے کی ضرورت نہیں. میں 3 جگہ ملوں گا. حوض کوثر پر ملوں گا، اور جہاں عمل تولا جائے گا وہاں ملوں گا، اور پلسرات پر ملوں گا. یہ 3 ہی جگہ حضور نے اپنا ایڈریس بتایا ہے. اور کہیں مت جانا، مجھے تلاش کرنا ہے تو سیدھے حوض کوثر پر آ جانا. اس لیے کہ میری امت پیاس سے پریشان ہوگی تو پانی پلا کر پریشانی دور کرو. اور وہاں نہ ملوں تو میزان عمل پر آ جانا. جہاں عمل تولا جائے گا، اگر کچھ کمی رہ گئی نیکی میں تو میں اس کی نیکی کو اپنی رحمت سے بڑھوا دوں گا اور اس کو نجات ہو جائے گی. جو پریشانی ہے اس پرابلم کو دور کرنا اللہ کے رسول کو آتا ہے، اور اللہ نے اپنے حبیب کو یہ اختیار دیا ہے. تو سرکار اپنا پتہ بتا رہے ہیں، ادھر ادھر مت ڈھونڈنا. میں یا تو حوض کوثر پر ملوں گا یا میزان عمل پر ملوں گا، اور وہاں نہ ملوں تو پلسرات کے کنارے دیکھ لینا، وہاں مل جاؤں گا. حوض کوثر پر پانی پلائیں گے تو حضور تنہا نہیں بلکہ حضور کو اور بھی جانا ہوگا. تو ایک کونے پر حضرت صدیق کو رکھ دیں گے،
دوسرے کونے پر حضرت عمر کو رکھیں گے، تیسرے کونے پر حوض کے حضرت عثمان غنی کو رکھیں گے، اور چوتھے کونے پر مولائے کائنات علی مرتضیٰ ہوں گے۔ جب حضور میزان عمل پر جائیں گے تو یہ چار یار کیوں ہیں؟ یہ چار یار اس لیے ہیں کہ چار حوض کوثر کے کونے اینگل ہوں گے۔ قیامت میں حوض کوثر کو حضور خالی نہیں رکھیں گے، خود رہیں گے تو پلائیں گے، اور سرکار میزان عمل پر جائیں گے تو آپ کے چار یار جام کوثر پلائیں گے۔ تو آپ مایوس نہ ہو، بڑے نصیب والے ہوں گے جو حضور کے ہاتھ سے حوض کوثر کا پیالہ پی لیں۔ ارے ہم لوگوں کو تو سرکار ابو بکر ہی پلا دیں تو کافی ہے، ہم لوگ تو کسی لائق نہیں ہیں، وہاں سے جو مل جائے بہت ہے۔ اسی لیے اعلی حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ تیرے صدقے یا رسول اللہ، تیرے صدقے مجھے 2 بوند بہت ہے تیرے، یا رسول اللہ تیرے صدقے مجھے 1 بوند بہت ہے تیری، یا رسول اللہ پورا کٹورا نہ ملے تو نہ ملے، 1 قطرہ دے دیجئے بس، ہم لوگ تو اس کے لائق بھی نہیں ہے، یہ تو آپ کی رحمت ہے۔ تیرے صدقے مجھے 1 بوند بہت ہے تیری، جس دن اچھوں کو ملے جام چھلکتا تیرا، جس دن اچھوں کو ملے جام چھلکتا تیرا، غوث پاک کو بھرے بھرے پیالے پیئیں گے، خواجہ صاحب پورا گلاس پیئیں گے، ہم لوگوں کی اوقات کیا ہے یا رسول اللہ کہ ہم ان کے برابری کریں؟ ارے ہم تو کوثر پینے میں بھی ان کی برابری نہیں کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، یا ہم ان کے غلام ہیں، ان کے صدقے میں یا رسول اللہ 1 قطرہ دے دیجئے گی تو سب پیاس بجھ جائے گی، اس لیے کہ مصطفیٰ کا 1 قطرہ بھی بڑا بھاری ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کے 2 بوند ہیں کوثر و سلسبیل، اعلی حضرت فرماتے ہیں ہمارے رسول کے 2 قطرے، 1 قطرے کا نام ہے کوثر اور 1 کا نام ہے سلسبیل۔ سلسبیل جنت میں ایک بہت بڑی نہر ہے، جب ہم لوگ جنت میں جائیں گے تو سلسبیل کو دیکھیں گے، اور جنت سے باہر میدان حشر میں حوض کوثر کو دیکھیں گے۔ ویسا حوض نہیں ہے جیسا آپ کی مسجد کا حوض ہے، حوض کوثر کروڑوں میل لمبا چوڑا ہوگا، کروڑوں میل لمبا چوڑا ہوگا۔ 1 حوض کوثر میں اگر زمین آسمان کو رکھ دیا جائے تو زمین و آسمان ایک چھوٹے سے قطرے کی طرح معلوم، اتنا بڑا وہ حوض ہوگا، اور چاندی سونے اور ہیرے جواہر کے پیالے ہوں گے۔ حدیث میں آیا جیسے آسمان کے ستارے رات اندھیری رات میں چمکتے ہیں، ایسے ہی حوض کوثر پر پیالے اور گلاس چمکیں گے، ایسا لگے گا ستارے چمک رہے ہیں۔ کیا مزہ ہوگا یار امت محمدیہ، سنو یہ تمہارے رسول کا کتنا تم پر احسان ہے۔ یہاں چاندی کے گلاس میں پینا حرام اور وہاں مصطفیٰ، اس حرام کو چھوڑو گے تو وہاں پر اس کے صدقے میں کوثر کا جام عطا فرمائیں گے۔ اللہ کے رسول وہاں پر تمہیں حوض کوثر پلائیں گے، صدیق اکبر پلائیں گے، اور یہاں سے پلا کے ذرا سا سکون ملے گا تو کہا جائے گا چلو عمل تولاؤ، عمل تولانے میں اس سے زیادہ پریشانی، تو حضور فرماتے وہاں میں اپنی امت کے عمل کو تولواؤں گا۔ حدیث میں آیا ہے کہ 1 شخص ہوگا جس کا عمل نیکیوں کا کم ہوگا اور وہ جہنم میں جانے کے لائق ہوگا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جیب سے 1 کاغذ کا ٹکڑا نکال کر اس کے نیکی کے پلے پر رکھ دیں گے، تو نیکی کا پلہ اس کاغذ کے چھوٹے سے ٹکڑے کی وجہ سے بڑا بھاری ہو جائے گا، برائیاں ہلکی ہو جائیں گی، نیکیاں بڑھ جائیں گی۔ اللہ فرمائے گا اس بندے کو جنت میں لے جاؤ،
تو وہ بندہ جنت میں نہیں جائے گا، سرکار کی خدمت میں آئے گا، کیونکہ وہ تو سنی ہی رہے گا جو بخشا جائے گا۔ تو پہلے سرکار کی بارگاہ میں چلیں، کہیں یا رسول اللہ میں تو اس لائق نہیں تھا، جہنم میں جا رہا تھا، لیکن سرکار نے جانے نہ دیا۔ کیا ہے یہ ایک چھوٹا سا پرچہ، کئی ٹن بھاری؟ اللہ کے رسول فرمائیں گے تم نے ایک مرتبہ درود لکھا تھا، درود و سلام کاغذ پر لکھا تھا، بہت اچھا لکھا تھا تم نے، وہ اللہ کو پسند آ گیا، تیرا لکھا ہوا درود اللہ نے قبول کر لیا، اور میں نے اس کاغذ کو محفوظ کر لیا۔ دیکھو غیب بھی رسول کو معلوم ہے کہ کون درود اچھا لکھتا ہے، کون اچھی طرح پڑھتا ہے، اور کاغذ کہاں ہے، رسول وہ کاغذ بھی حاصل فرما لیتے ہیں، اور مصطفیٰ میدان محشر میں اس بندے کو پہچانیں گے کہ اسی نے لکھا ہے۔ بیٹا باپ کو نہیں پہچانے گا، ماں بیٹی کو نہیں پہچانے گا، کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا، لیکن درود پڑھ لیا آپ نے تو حضور پہچانیں گے، یہ چہرہ درود پڑھنے والے کا ہے۔ آپ نے لکھ دیا درود، یہ ہاتھ جو روشن ہے، چمکدار ہے، یہ درود لکھنے والے کا ہاتھ ہے۔ سنو مصطفیٰ کی نگاہ کتنی تیز ہے، درود پڑھا ہے 1500 سال کے بعد، درود لکھا ہے 1500 سال کے بعد، اور قیامت کی بھیڑ میں اللہ کے رسول یہ کہیں گے کہ اسی نے لکھا ہے، اور جیب سے نکال کر اسی کے طول پر پردے میں رکھیں گے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تیرا ایک عمل ہے، عمل، درود پڑھو، خوب پڑھو، لکھنا آتا ہے تو لکھو، اور لکھو تو سنوار کے لکھو، اچھا ڈیزائن رکھو۔ سرور کائنات فرماتے ہیں کہ وہ پھر جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ اسی طرح اور بھی لوگوں کو اللہ کے رسول مدد فرمائیں گے، اور پلسرات تو اس سے زیادہ کٹھن وقت ہوگا۔ سرکار فرماتے میری امت پر سب سے زیادہ کٹھن وقت آئے گا جبکہ وہ پلسرات سے گزرے گا۔ سرکار فرماتے ہیں میں نے اپنے رب سے اجازت لے لی کہ جب میری امت پلسرات سے گزرے تو اللہ مجھے وہاں پر اپنی امت کو سنبھالنے کی اجازت۔ تو سرکار فرماتے میں کنارے کھڑا رہوں گا، اور جب میری امت کا کوئی فرد گزرے گا تو میں کیا کہوں گا، رب سلم رب سلم رب سلم، اے میرے رب اس کو سلامتی کے ساتھ گزار دے، اے میرے پروردگار اسے سلامتی کے ساتھ گزار دے۔ ماں باپ جہاں ساتھ چھوڑ دیں گے، مصطفیٰ کے پیارے ہاتھ اٹھیں گے، مولا اسے پلسرات سے گزار دے، اس کا قدم لڑکھڑانے نہ پائے، مولا اسے سنبھال دے، اور مصطفیٰ جس کے لیے دعا کریں گے یقیناً اس کے لیے سلامتی اور نجات۔ بولو خوش نصیب ہم ہیں کہ نہیں؟ کام کم کرتے ہیں اور حضور کے صدقے میں بدلہ زیادہ ملتا ہے۔ درود ایک مرتبہ پڑھا، اللہ 10 مرتبہ ہم پر درود نازل فرماتا ہے، 10 گناہ مٹا دیتا ہے، اور 10 درجے بلند فرماتا ہے۔ اس بندوں امت رسول کا کام کم ہے، مزدوری زیادہ ہے۔ تنخواہ بہت ملے گی تم کو، لیکن خلوص سے کام کرو، اور ایمان کو گمراہوں سے بچا کر کام کرو، تو ایک ایک درود کا پرچہ نجات ہوگا، ایک ایک مرتبہ درود پڑھنا نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ میرے دوست یہ 3 جگہیں بڑی مشکل ہوں گی، اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب تم پل سے گزرنا تو ڈر ڈر کے مت جانا، جیسے اچھی بات سن کر آدمی کیسا جھومتا ہے، وجد کرتے ہیں خوشی میں جھومنا۔ فرماتے ہیں رضا
پل سے اب وجد کرتے گزریے، خوشی سے جھومتے گزریے. کیوں کہ رب سلم، کہ ہے رب سلم صدائے محمد، مصطفیٰ کی صدا، مصطفیٰ کی پکار رب سلم، رب سلم ہے. اب اس میں گھبرانے کی کیا ضرورت؟ جب مصطفیٰ رب سلم کہنے لگے تو اب کون ہمیں ڈگمگا سکتا ہے؟ ہمیں کسی کا خوف نہیں. رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد. جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں صدا ہوگی، مولا اسے سلامتی کے ساتھ گزار. کتنا رسول کا احسان ہے دوست، لیکن اس احسان کو آج تک لوگ نہیں مانتے. رسول کے احسان کو مانو، مصطفیٰ کی سنتوں پر عمل کرو. کون کیا بولتا ہے چھوڑ دو، تم سنی بن جاؤ. اپنی زندگی کو سنت کے جامے میں ڈھال لو، اپنی شکل و صورت کو سنت کا جامہ پہنا دو. خدا کی قسم تمہارے گھر میں اللہ کی رحمت ایک نہیں بلکہ قافلہ بن کر کے آئے گی. لوگوں کے گھر جماعت جاتی ہے اور سنی کے گھر فرشتے رحمت کی سوغات لے کر آئیں گے، فرشتوں کی جماعت آئے گی. یہ بکٹٹوں کی نہیں. آؤ مصطفیٰ کے بن جاؤ. دیکھو آسمان سے رحمت کے قافلے تمہارے گھر میں اترتے ہیں. رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد، اور گناہوں سے بچو. اس لیے ابھی مولانا نے ایک بات کہی تھی، یہ زمین بھی گواہی دے گی. فوراً میرے ذہن میں وہ آیت آ گئی. میں نے کہا اسی پر گفتگو کر. یہ زمین جہاں ایمان کی اورالنگ ہوتی ہے ہر سال 12 دن تک، ہم جہاں اپنی کثافتوں کو دور کرتے ہیں، یہ زمین بڑی خوش نصیب ہے. ہم تو ہیں خوش نصیب، ہم نے کبھی اپنے کو بد نصیب کہا نہیں. اور جو لوگ سنی کہتے ہیں ارے ہم تو بڑے بد نصیب ہیں، ہمارے پیر و مرشد روکتے تھے سنی کبھی اپنے کو بد نصیب نہ کہے. ہمارا نصیب برا نہیں ہے. ارے ایمان مل گیا تو ہم خوش نصیب ہو گئے. اگر کہنا ہی ہے تو کم نصیب کہو، اپنے کو بد نصیب مت کہو. کہنا ہے تو کیا بولو گے؟ میں بڑا کم نصیب ہوں. بد نصیب مت بولنا. آج سے ہمارا نصیب کم ہو گیا ہے. بڑے لوگوں کا بڑا نصیب اور چھوٹے لوگوں کا کم نصیب. لیکن برے نصیب والے تو ہم نہیں ہیں. برا نصیب اس کا ہے جو منافق ہو، برا نصیب اس کا ہے جو مرتد ہو، برا نصیب وہ اس کا ہے جو مصطفیٰ کا وروध کرنے والا ہے. برا نصیب اس کا ہے، بد نصیب وہ ہے جو نبی کا گستاخ ہے. مسلمان خوش نصیب ہے، اور اگر نہیں گنہگار ہو گیا تو کم نصیب. تو یہ نصیبہ ہمارا ہے، یہ زمین بھی خوش نصیب ہے. اللہ ارشاد فرماتا یومئذ تحدث اخبارہا بأن ربک اوحی لہا. قرآن فرماتا ہے قیامت کے دن یہ زمین اپنی ساری خبروں کو بتائے گی، نشر کرے گی، پبلش کرے گی. پبلسٹی آج نہیں کر رہی ہے، آج تو سب کا نوٹ کر رہی ہے. پبلسٹی وہاں ہوگی. اللہ فرماتا یومئذ تحدث اخبارہا. قیامت کا دن وہ ہوگا جس دن وہ اپنی ساری نیوز، ساری خبریں اللہ کی بارگاہ میں یہ زمین بیان کرے گی. کیوں؟ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا. اس لیے کہ اللہ اسے حکم دے گا اے زمین بول. تو زمین بولے گی. اللہ نے وحی کی ہے زمین کو، بول کیا کیا تو دیکھ کر کے آئی ہے. حدیث پاک میں آیا ہے کہ روزانہ زمین کا ایک ٹکڑا اپنے بازو والے ٹکڑے سے پوچھتا ہے کہ کیا تیرے اوپر کوئی ایسا آیا
ایسا شخص گزرا جس نے اللہ اور رسول کا ذکر کیا. اگر کوئی آتا ہے اور وہاں اللہ و رسول کا ذکر کر کے جاتا ہے تو وہ خوش ہو کر خوش نصیب ٹکڑا کہتا ہے ہاں ہاں فلاں شخص آیا تھا اور اللہ کا ذکر کیا تھا. تو وہ ٹکڑا مایوس ہو کر اسے مبارکباد دیتا ہے اور کہتا ہے آج میرے اوپر کوئی ایسا آدمی نہیں آیا جس نے اللہ کا ذکر کیا ہوا ہو. یہ ٹکڑا اس پر اپنی فخر و مباحات کا انداز اختیار کرتا ہے کہ سن میرے اوپر اللہ کا ذکر کرنے والا گزرا. یہاں تو 12 دن اللہ و رسول کا ذکر ہوتا ہے, ولیوں کا ذکر ہوتا ہے, جبریل کا ذکر ہوتا ہے. یہ ٹکڑا کتنا خوش ہوگا کہ نہیں؟ زمین جھوٹ بولے گی؟ نہیں بولے گی نا. جو کچھ اس نے دیکھا اور سنا ہے وہی تو کہے گی. اس کے کان ہے تو بتاؤ کہاں. اس کی زبان ہے نہیں ہے. آنکھ ہے نہیں ہے. پھر یہ دیکھتی کیسے ہے, سنتی کیسے ہے اور قیامت میں بولے گی کیسے؟ دوستو بغیر کان کے بھی سنا جاتا ہے, بغیر آنکھ کے بھی دیکھا جاتا ہے اور بغیر زبان کے بھی بولا جاتا ہے. آپ بولیں گے ایسا تو امپاسبل ہے, ناممکن ہے. میں کہتا ہوں کیمرے میں آپ کی فوٹو آتی ہے نا, کیمرے کی آنکھ ہے, کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھتی آپ کی تصویر لے لیتی ہے. حالانکہ آنکھ نہیں ہے, ایک کانچ ہے, شیشے کا ٹکڑا ہے, لیکن آدمی نے اس شیشے کے ٹکڑے میں ایسی شعاع بھر دی کہ اس میں دیکھنے کی صلاحیت آ گئی اور جیسا دیکھتا ہے ویسے ہی تصویر کھینچ لیتا ہے. رفیق بھائی ہماری آواز نوٹ کر رہے ہیں, ٹیپ کر رہے ہیں. دیکھو ٹیپ ریکارڈر کے کان ہے تو بتاؤ. کیسٹ میں کان ہے نہیں ہے, لیکن بتاؤ وہ سنتا ہے کہ نہیں؟ اگر نہیں سنتا ہے تو دل میں میری باتوں کو اتار کیسے رہا ہے؟ جب وہ کان کے بغیر سن کر سب یاد رکھتا ہے تو اللہ تعالی کی قدرت اس سے بڑی ہے کہ زمین کے پاس کان نہیں ہے, تمہاری سب بات سنتی ہے. جیسے وہ یاد سال بھر کے بعد میں بولوں گا بھول جاؤں گا, لیکن وہ جو بغیر کان کے سنتا ہے وہ بھولتا ہی نہیں. 10 سال کے بعد جب میں دنیا میں نہیں رہوں گا اور تب بھی آپ اس کو جیسے ہی مشین پر لگائیں گے تو پڑے گا نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم, تو مولانا بولیں گے ہمارے حضرت بول رہے. حضرت تو 10 سال پہلے چلے گئے, اب کیسے بول رہے؟ بغیر کان کے جس نے سنا ہے سن کر بھولتا ہی نہیں. جو بولے گا صحیح بولے گا, بات ہے نا. اور اس کے پاس زبان ہے لیکن بولتا کیسے ہے؟ تو یاد رکھنا دنیا نے ثابت کیا بغیر کان کے بھی سنا جاتا ہے, بغیر ذہن کے بھی یاد رکھا جاتا ہے, بغیر زبان کے بھی بولا جاتا ہے, بغیر آنکھ کے بھی دیکھا جاتا ہے. دنیا میں ایسا امپاسبل نہیں بلکہ پاسبل ہے. یہ ہو رہا ہے, ہم دیکھ رہے ہیں. جب آدمی اتنا پاورفل ہے کہ بغیر کان کے سنوا دے, بغیر زبان کے بلوا دے, بغیر آنکھ کے دکھوا دے, بغیر دل دماغ کے یاد رکھوا دے, تو وہ رب قدیر جس نے آدمی کو اتنا پاورفل بنایا ہے زمین کو بغیر کان کے سنواتا ہے, بغیر زبان کے بلوائے گا اور بغیر دل دماغ کے یاد رکھوائے گا. یومئذ تحدث اخبارہا, یہ زمین اپنی ساری خبریں بیان کرے گی. تو بولو 29 سال ہو گئے, یہ زمین بھولی نہیں ہے.
میں بول کر بھول گیا ہوں، آپ سن کر بھول گئے، لیکن یہ 29 سال کا ریکارڈ اے زمین تیرے سینے میں ہے۔ اے زمین، جب تجھے اللہ حکم دے گا تو سب کی گواہی دے دینا، انشاءاللہ یہ زمین کی گواہی ہماری نجات کے لیے تھا۔ جتنی پابندی کے ساتھ آئے ہو ہر دن کی یہ گواہی دے گی۔ گیپ کرو گے تو گواہی میں گیپ آ جائے گا۔ گیپ کرو گے، جب ہڈی میں گیپ آ جاتا ہے تو درد ہونے لگتا ہے، اور جب صحیح ہوتی ہے تو چلنے میں پھٹافٹ آدمی اٹھنے بیٹھنے میں پریشانی نہیں۔ گیپ کرو گے تو تمہاری گواہی میں بھی گیپ رہے گا، اس لیے کنٹینیوس آتے رہو تاکہ گواہی جب شروع ہو تو 12 دن کی نہیں بلکہ 29 سال کی گواہی زمین خدا کی بارگاہ میں تھے۔ تو یہ بھی خوش نصیب، اور آپ جہاں ماں گواہی نہ دے، باپ گواہی نہ دے، ارے یہ رانی تالاب کھاٹ کی واڑ کی یہ زمین گواہی دے گئی کہ یہ بندہ تیرے نبی کے میلاد کے جلسے میں 29 سال تک آیا تھا۔ آج تو بہت سے وہ لوگ ہیں جنہوں نے شروع کیا تھا، آج وہ ہم میں نہیں ہیں، اور کتنے وہ لوگ ہیں جب شروع ہوا تھا تو تھے نہیں، اب آئے، اور 29 سال بڑے ہو گئے، شادی ہو گئی ہے، ان کے گھر بال بچے ہو گئے۔ جب یہ جلسہ شروع نہیں ہوا تھا تو وہ پیدا نہیں ہوئے تھے۔ آج اس محلے میں کتنے وہ بچے ہیں جو بعد میں پیدا ہوئے، جوان بھی ہو گئے، شادی بھی ہو گئی، ان کے بال بچے بھی ہو گئے۔ تو کتنی بڑی خوش نصیبی ہے اس محلے کے در و دیوار کی بھی، یہ دیوار بھی گواہی دے گی۔ یہ جتنی دیوار ہے، چاہے وہ سنی کا گھر ہو چاہے وہابی کا گھر ہو، سب بولے گا، ہمارا تو فائدہ ہی فائدہ، سب جہاں تک آواز جاتی ہے سب گواہی دیں گے۔ اسی طرح سے جو اذان کہتا ہے، جہاں تک اذان کی آواز جاتی ہے، حدیث میں آیا ہے کہ کنکر، پتھر، پہاڑ، زمین، جانور، جتنے شجر و حجر ہیں، قیامت کے دن وہ گواہی دیں گے کہ اے اللہ، اس مؤذن نے تیری رضا کے لیے اذان پکاری، اور وہ ایک دن اذان پکارتا ہے تو اس کے لیے گواہی ہو جاتی ہے۔ جب اعلیٰ حضرت جبل پور تشریف لائے تھے تو دھواں دھار دیکھنے کے لیے گئے تھے۔ دھواں دھار وہاں کا بہت مشہور ہے۔ دھواں دھار سمجھے؟ جبل پور میں ایک جگہ ہے جس کا نام بھیڑا گھاٹ ہے، اس کو بندر کدنی بھی کہتی ہے۔ ایک دریا نکلتا ہے اور ادھر پہاڑ ادھر پہاڑ، ایسا لگتا ہے اسے تراش دیا گیا، اور وہاں جو پانی گرتا ہے بڑی تیزی کے ساتھ دھواں دھار پانی گرتا ہے، اس لیے اس کا نام دھواں دھار ہے۔ پکنک اسپاٹ بہت اچھا ہے، اور اہل ہنود کا یہ عقیدہ ہے کہ جب ہنومان وہ پہاڑ سے جڑی بوٹی لے کر جا رہے تھے تو یہیں سے وہ کود کر کے گئے تھے، اسی لیے اس کا نام بندر کودنی بھی ہے، اور دھواں دھار بھی ہے۔ بڑا اچھا پرفضا مقام ہے۔ اعلی حضرت جب وہاں آئے تو حضرت مولانا عبدالسلام صاحب جو اعلی حضرت کے چہیتے خلیفہ تھے، اعلی حضرت نے ان کو خطاب دیا تھا، عید الاسلام، اسلام کی عید ہے۔ واقعی بڑے ہی وجیح آدمی تھے، اور ان کے لڑکے حضرت برہان الملت مولانا برہان الحق صاحب، یہ بھی اعلی حضرت کے شاگرد اور خلیفہ، ان حضرات کی دعوت پر آئے تھے۔ اعلی حضرت جب وہاں گئے دھواں دھار دیکھنے کے لیے اور نماز کا وقت ہوا، وہیں سب نے وضو کیا، اور اعلی حضرت نے کانوں میں انگلیاں دے کر وہاں اذان کہی۔
اور اذان کہنے کے بعد فرماتے ہیں میں نے اذان اس لیے یہاں کی ہے کہ یہاں کی ہر چیز احمد رضا کے اذان کی گواہ قیامت میں بن جائے کہ میں نے یہاں اذان دی ہے. بندر کودنی دوسرے کا ہے لیکن اعلی حضرت نے اپنا گواہ بنا دیا. یہ میں بتانا چاہتا ہوں مکان کسی کا ہو ہم نے اپنا گواہ بنا وہ انشاءاللہ وہاں قیامت میں گواہی دے گا. کسی کا بھی استھان ہو کسی کا بھی مکان ہو جب وہاں مومن اللہ و رسول کا ذکر کرے گا تو وہاں کے کنکر پتھر سب انشاءاللہ گواہی دیں گے. اس میں رہنے والے گواہی دے نہ دے ہم کو اس کی پرواہ نہیں ہے, یہ سب گواہی دیں گے. ارے بڑے خوش نصیبی سمجھ میں آ گئی. اب 12 دن کنٹینیو آؤ گے کہ نہیں؟ آج میں تقریر کے موڈ میں نہیں ہوں, صرف آپ لوگوں کے جذبات کو بیدار کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. اور بیدار تو آپ ہو چکے ہیں, اب اس بیداری میں عشق رسول کا رنگ بھرا جائے گا اور دل میں شمع عشق مصطفیٰ روشن ہوگی. اور یہ شمع ایسی ہو کہ گمراہیت کی 1000 آندھیاں آئیں یہ چراغ عشق محمدی بجھنے نہ پائے, اور تاکہ قبر کے اندھیرے میں بھی دل کی روشنی سے ہماری پوری قبر منور ہو جائے. اسی کو اعلی حضرت فرماتے ہیں لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے, لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے, اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. تو چراغ جلاؤ اور یہ چراغ ایسا ہوگا کہ آپ کا بدن مردہ ہو جائے گا لیکن نبی سے محبت کی ہے تو چراغ عشق رسول بجھے گا نہیں, وہ ہمیشہ جلتا رہے گا اور ایسا جلے گا کہ قبر بھی روشن ہے اور حشر بھی روشن ہے. ماشاء اللہ. ہاں سبحان, ایسی جگہ سبحان اللہ کہا کیجئے. کبھی کبھی آپ مس گائیڈ کرتے ہیں لوگوں کو, جہاں سبحان اللہ نہیں کہنا وہاں بھی سبحان اللہ کہہ دیتے ہیں. ہمارے چاچا بڑے حوصلہ مند, اللہ ان کے حوصلے کو بلند رکھے, لیکن سنبھل کر سبحان اللہ کہنا, جہاں معاذ اللہ کہنا وہاں سبحان اللہ, اللہ واسطے مت بولنا. ابھی بہت اچھی جگہ آپ نے سبحان اللہ کہا ہے. سبحان اللہ بھی ایک عبادت ہے. بہرحال تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ قیامت کی ہولناکیاں بھی ہوں گی اور زمین کو اپنا گواہ بنا لو, مکانوں کو اپنا گواہ بنا لو کہ یہ سب مل کر گواہی دیں گے اور مصطفیٰ کی شفاعت شامل حال ہوگی تو حشر کے سارے پرابلم ہمارے سول ہو جائیں گے. قبر میں بھی بڑی پریشانی ہوگی, اس قبر کی پریشانی کا انتظام یہی کرنا ہے. آخرت میں ہولناکی ہوگی, اس ہولناکی کو دور کرنے کا انتظام بھی آج ہی ہم کو کرنا ہے. اللہ تعالی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمارے ہر عمل کو قبولیت کا درجہ عطا فرما دے اور مومن عشق رسول کی روشنی میں تھوڑا کام کرتا ہے یا بڑا کام کرتا ہے اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے. ایمان شرط ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب دو مسلمان ملتے ہیں اور السلام علیکم اور دوسرا وعلیکم السلام کہہ کر کے مصافحہ کرتا ہے, یہ مصافحے کا طریقہ ایک یہ ہے اور ایک مصافحے کا طریقہ یہ ہے, سمجھے؟ اور یہ نہیں ہے سلام علیکم, یہ غیروں کا طریقہ ہے. ہمارا طریقہ اس طرح سے دونوں ہاتھ کو یوں کرو یا دونوں ہاتھ کو یوں کرو, دونوں ہاتھ سے مصافحہ کرنا ہے. اور جب یہ مصافحہ کر کے کہتا ہے کہیے جناب خیریت ہے, ایسے کرتے ہیں, عادت ہے نا, ہاتھ کو ہلاتے ہیں تو حضور فرماتے ہیں کہ خلوص سے اگر مصافحہ کیا ہے, پھنسانے کے لیے نہیں. کچھ لوگ مطلب کے لیے مصافحہ کرتے ہیں اور مصافحہ کرنے کے بعد اپنے دوست اچھا پھنسایا میں نے,
چاپلوسی والا نہیں. سبحان اللہ بولے نا. خلوص سے جو مصافحہ ہوتا ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ جب وہ ہاتھ کو حرکت دیتا ہے تو دونوں طرف کے مسلمانوں کے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جیسے کہ پتجھڑ کے زمانے میں درخت سے پتے جھڑتے ہیں. ذرا سی ہوا چلی تو سوکھے ہوئے پتے کیسے گرتے ہیں لگاتار، اسی طرح سے گناہ جھڑتے ہیں. کس کے؟ مسلمان کے، عاشق رسول کے. کتنا چھوٹا سا کام ہے یہ مسلمان جو ایمان کو سلامت رکھتا ہے، دشمنوں کے گھر کو بھی اپنا گواہ بناتا ہے اور سلام کو بھی نجات کا ذریعہ بناتا ہے اور مصافحہ کرنے کو گناہوں کے جھڑنے کا انداز بتا دیا. تو زمین اپنی تمام خبریں اس دن دے گی. اب یہ نہ سمجھنا کہ صرف نیکی کی خبر دے گی. یہ ٹیپ ریکارڈ میں گالی دو گے تو گالی سنائے گا نا. ربنا آتنا فی الدنیا تو نہیں سنائے گا کہ گالی چھپا دو اور گالی کی جگہ دعا بولو. نہیں، جیسا بولے ویسے ہی بولے گا. حد تیرے کی دھت تیرے کی، تو اس میں بھی آ گیا حد تیرے کی دھت تیرے کی. میں نے کہا سبحان اللہ تو سبحان اللہ بھی آ گیا. یہ ہمارے بڑے میاں نے صحیح سبحان اللہ کہا ہے وہ بھی آ گیا ہے، اور جو غلط جگہ کہا ہے وہ بھی آ گیا. آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ جیسا بولو گے ویسے ہی آئے گا. یہ زمین جو ہے جیسا بیٹھ کر سنو گے سمجھو گے، جیسا کہو گے جیسا عمل کرو گے وہ سب ریکارڈ کرے گی. اگر اس زمین پر بیٹھ کر کے مصطفیٰ پر درود پڑھا ہے تو درود ریکارڈ ہوگا. سبحان اللہ کہا ہے تو سبحان اللہ ریکارڈ ہوگا. قرآن پڑھا ہے قرآن ریکارڈ ہوگا. اور سنو، یہ ریکارڈ جو ہے دل کی بات کو ریکارڈ نہیں کرتا، لیکن یہ زمین جو رسول کی محبت میں تم نے درود پڑھا ہے درود بھی ریکارڈ کرے گا، محبت کو بھی ریکارڈ کرے گا. تو اللہ کا جو ٹیپ ریکارڈ ہے اس سے کہیں پرفیکٹ ہے. یہ صرف بولی کو ریکارڈ کرتا ہے اور یہ دل کے جذبات کو بھی ریکارڈ کرتی ہے. تو یہاں پر جو بولو دل کے خلوص کے ساتھ بولو، محبت رسول کی چھاؤں میں بولو، تاکہ آپ کی ہر بات یہ زمین ریکارڈ کر لے 12 دن، اور 12 دن کی گواہی بارگاہ خدا بندی میں پیش کر دے. نجات ہی نجات ہے. اس لیے قرآن فرماتا ہے یومئذ تحدث اخبارہا بأن ربک اوحی لہا. قیامت کا وہ دن ہوگا جس دن یہ زمین اپنی ساری باتیں اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دے گی. اللہ اس زمین پر بیٹھ کر کے ہمیں گناہ کرنے سے بچا دے. گناہ کیا ہے تو وہ بھی گواہی دے گی. اے مولا، اگر ہم نے اس زمین کی پیٹھ پر کچھ گناہ کیا ہے تو مولا ہم تیری بارگاہ میں رجوع لاتے ہیں، توبہ کرتے ہیں. پروردگار عالم اس ریکارڈ سے ہمارے گناہوں کا ریکارڈ مٹا دے. پروردگار عالم ہمیں نیکیوں اور اچھائیوں کے جذبے سے مالا مال فرما دے. یہ دعا کرو، انشاءاللہ یہ تمہاری جو برائیاں اگر کبھی ہو چکی ہیں وہ سب مٹ جائیں گی. جیسے کیسٹ میں جو ریکارڈ ہوا ہے اس کو مٹانے کا بھی ڈھنگ ہے نا. صاف کیا جاتا ہے کیا؟ پوری کیسٹ صاف کر دیتے ہیں. آج تو ویڈیو کیسٹ میں قطر بیمت کر دیتے ہیں. کٹیہار کا مناظرہ ہوا تھا تو آخر کی سی ڈی میں اینڈ کر دیا کہ ہم جیتے. ابھی اٹارسی میں مناظرہ 3 دن ہوا ہے. بتاؤں گا، سنو گے نا؟ کب؟ آج ہی سنو گے؟ میرا وقت ختم ہو گیا. آج نہیں سناؤں گا، تھوڑا روز ایک دن سن لو گے بولے سب سن لیا. کچھ رکھنا چاہیے. استاد وہی ہے جو بچا کے رکھتا ہے.
سمجھے؟ حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں ایک پہلوان تھا، ایک اس کا شاگرد جس کو بہت چاہتا تھا، اس کو 360 داؤ یاد تھے پہلوان کو، اس نے 359 اس کو بتائے، جس کو شاگرد ایک نہیں بتایا۔ جب شاگرد سمجھ گیا کہ اب تو میں استاد کے برابر ہو گیا تو بولنے لگا استاد میرے مثل، یہی مار کھاتا ہے آدمی، نبی میرے جیسا، ہاں جس نے سب کچھ دیا اسی کے جیسا بن رہا ہے۔ ارے یہ منہ اور مسور کی دال، بڑے بڑے بہے جائیں گدھا کہے کتنا پانی، گدھے کو جانتے ہیں نا کیا کہتے ہیں؟ دیکھو سبحان اللہ، بڑے بڑے بہے جائیں گدھیڑا کہے کتنا پانی، یہ حال ان کا ہے۔ پہلوان کے شاگرد نے کہا اب تو میں استاد کے جیسا ہو گیا، برابر ہو گیا۔ ایک دن وہاں کے راجا نے اس کو پال رکھا تھا، تو ایک دن راجا سے کہتا ہے اس شہر کا سب سے بڑا پہلوان فلاں آدمی ہے، اس سے میں کشتی لڑوں گا۔ راجا نے کہا بھائی بڑا وہ پکا پہلوان پرانا ہے، بولے نہیں میں تو اس کے جیسا ہوں، لڑوں گا۔ خیر اعلان ہو گیا، اور جیسے ہی اکھاڑے میں آیا تو استاد دیکھتا ہے مجھ سے لڑنے آیا، اور جو اس نے ایک داؤ چھپا کر رکھا تھا جیسے ہی ہاتھ ملایا سلامی کیا تو بڈھے نے ایسا اس کو دھوبیا پاٹ پھینکا ہے کہ یہ پہلوان چٹ کان میں بولتا استاد یہ تو سکھایا ہی نہیں تھا، تو کہا اسی دن کے لیے نہیں سکھایا تھا کہ شاگرد ہمیشہ گڑبڑ کرتے ہیں، احسان نہیں مانتے ہیں۔ ارے امتی گڑبڑ کرتا ہے تو شاگرد کیوں نہیں گڑبڑ کرے گا؟ سارا احسان لینے کے بعد بولتا نبی ہمارے جیسے، تو شاگرد تو اس سے زیادہ اینڈ بینڈ ہوتے ہیں۔ بولے بیٹا اسی دن کے لیے چھپا کے رکھا تھا کہ ایک دن تو آئے گا میرے سامنے، سب بتا دیتا تو مجھے پچھاڑ دیتا۔ آج میں نے ایک سنبھال کے رکھا تھا جہاں تیرا بس نہیں چلے گا، اسی لیے انبیاء اولیاء سب نہیں دیتے ہیں، جتنی تم کو صلاحیت ہے اتنا ہی دیتے ہیں، اور بہت سی وہ بات ہے جو قیامت میں ظاہر کریں گے جو کوئی نہیں کر سکتا ہے، اس کے ذریعے تمہیں بچائے۔ لیکن جس نے اپنے جیسا کہا ہے اس کو تو اللہ کا عذاب پچھاڑے گا، اسے پچھاڑے گا، بچائے گا نہیں۔ اس لیے میرے دوست اپنی زندگی کو تباہی سے بچاؤ۔ ہم مناظرہ سنائیں گے لیکن سب ایک ہی دن نہیں سنائیں گے، آپ کہیں گے جو سننا تھا وہ تو سن چکے، اب دوسری جگہ جانا چاہیے، جاؤ کہیں بھی جاؤ، ہر جلسہ سنی کا سننا، سنی کے جلسے میں جانا، ٹنی کے جلسے میں مت جانا۔ میری یہ نصیحت پہلے دن آپ یاد رکھیں۔ ہاں پہلے تو کہتے تھے عید میلاد النبی کا جلسہ ہی جائز نہیں، بدعت ہے۔ اب دیکھا کہ بدعت کہنے سے ہمارا کام نہیں چلے گا، تو اب وہی بدعت کرنے لگے۔ فلاں جگہ جلسہ تو فلاں جگہ دیوا والا ہے، تو چراغ والا ہے، تو موم بتی والا ہے، تو گیس بتی والا، ایک سے ایک آتے ہیں، لیکن کسی کا دیوا موم بتی نہیں چلے گی، تمہارا ہی چراغ چلے گا۔ لحد میں عشق رخے شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، وما علینا الا البلاغ۔ کھڑے ہو کر سلام شاہ مدینہ صلاۃ و سلام زینت عرش معلا، صلاۃ و سلام شہنشاہ مدینہ، صلاۃ و سلام زینت عرش
مولا صلاۃ رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے رب نے فرمایا کہ بخشا صلاۃ و سلام شہنشاہ مدینہ صلاۃ و سلام زینت عرش مولا جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائے آپ کا جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائے آپ کا ہو زباں پر پیارے آقا صلاۃ و سلام شہنشاہ مدینہ صلاۃ و سلام زینت عرش مولا میں وہ سنی ہوں جمیلے قادری مرنے کے بعد میں وہ سنی ہوں جمیلے قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا صلاۃ و سلام شہنشاہ مدینہ صلاۃ و سلام زینت عرش مولا صلاۃ و سلام 10-11 کسی کو شیرینی نہیں ملی ہے تو وہ افسوس نہ کرے، یہ خوشی کی بات ہے، ٹارگیٹ سے زیادہ لوگ آ گئے، ہے نا؟ کتنی خوشی کی بات ہے۔ سنی صرف شیرینی کے لیے نہیں آتا ہے، عشق رسول کی چاشنی کے لیے آتا ہے، اور وہ آپ حضرات کو مل گئی، شیرینی ملے نہ ملے، جس کو مل گئی واہ واہ، نہیں ملی تب بھی واہ واہ۔ جو اصل شیرینی تھی عشق رسول کی، وہ تو مٹھاس لے کر آپ جا رہے ہیں، لیکن خوشی کی بات ہے کہ جتنا سوچا گیا تھا اس سے زیادہ پہلے ہی دن آ گیا۔ دیکھیے یہاں تک، ادھر اور انشاءاللہ اور زیادہ لوگ آتے رہیں گے۔ دعا کرو ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اس مجلس کو قبول فرما لے، پروردگار عالم ہماری مرادوں کو پوری فرما دے، بے نمازیوں کو نمازی بنا دے، سب کو مولا دین دنیا کی برکتیں عطا فرما، ہمارے گناہوں کی مغفرت کا سامان بنا دے، نیکیوں سے رغبت عطا فرما، دشمنوں سے بچا، سنیت پر اور مسلک اعلی حضرت پر ثبات قدمی عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله واصحابه وبارك وسلم۔ پروردگار عالم ہمارے مرحوم ایوب بھائی بادشاہ اور ہمارے محلے کا ایک سعادت مند نوجوان آصف مرحوم، ہمارے افضل بھائی دہی والے کے صاحبزادے کا نوجوانی میں انتقال ہو گیا، اللہ اس کی مغفرت فرمائے اور اس کے قبر کو رحمت و نور سے بھر دے، اس کے والدین کو صبر جمیل عطا فرما، اس کی ایک چھوٹی سی بچی ہے یا اللہ اس کی عمر میں رزق میں برکتیں عطا فرما،
پروردگار عالم ہم سب کی مغفرت فرما کر بیماروں کو شفا دے دے، اور ہم میں جو لوگ رخصت ہو چکے ہیں مولا سب کی مغفرت فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔